ونصلی علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول حدیث کی جو گفتگو چل رہی ہے اس میں چھٹا لیسن ہو رہا تھا، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے میں نے لکھ 5 بجے، ٹھیک ہے؟ نہیں یہ ٹھیک ہے، یہی ہے جی یہی ہے۔ اس میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ حدیث کی تقسیم کیا ہے، حدیث مقبول اور حدیث مردود۔ وہ حدیث جو کہ ریجیکٹڈ ہے، وہ حدیث جس کو جو قابل عمل نہیں ہے، یا وہ حدیث جو کہ قابل قبول ہے۔ تو حدیث قابل قبول جتنی تھیں ان کی ہم ساری گفتگو کر چکے ہیں، ان کو ہم نے 3 مختلف انداز سے، یعنی اس میں مقبول میں 3 مختلف انداز سے کیٹیگرائزیشن کی تھی کہ یہ تقسیم ایک اس طرح سے ہوگی کہ راوی کا معیار کیا ہے، کتنا صحیح ہے، کتنی اس کی جو 5 کنڈیشنز ہیں اس پہ بات کی تھی کہ کتنے ہائی لیول کی وہ ساری کنڈیشنز پائی جاتی ہوں تو وہ صحیح اور حسن کا جو تقسیم ہے لذاتی اور لغیری کی۔ پھر ایک اور ترتیب تھی کہ کیا اگر روایات میں اختلاف آ جائے، کانفلکٹ آ جائے، ایک روایت یہ کہہ رہی ہے دوسری یہ کہہ رہی ہے، تو اس میں سے کیسے فیصلہ کیا جائے کہ کس پہ عمل کیا جائے۔ تو اس میں راجی مرجو اور اسی طریقے سے ناسخ منسوخ کی گفتگو کی تھی، ہے نا۔ پھر ایک اور کیٹیگرائزیشن اس کی ایسے ہوتی ہے حدیث مقبول کی کہ جس میں راوی نے کچھ ایک روایت یہ ہے، دوسری روایت یہ کسی میں زیادتی ہے، ایک میں وہ اضافی بات نہیں ہے، ایک اضافی جملہ آ گیا ہے اس میں نہیں آیا، تو اس میں پھر کیسے دیکھا جائے گا کہ کون سی شاذ ہے اور کون سی محفوظ ہے۔ اسی طریقے سے ایک گروپ یہ تھا کہ معروف و منکر ہو، اس میں ضعیف راوی جو ہے کسی صحیح راوی کے خلاف کوئی بات کہہ رہا ہو، اضافی بات کہہ رہا ہو، تو اس طریقے سے وہ ہم نے کور کیا تھا پچھلے لیسن میں۔ اب دیکھیں گے مردود روایت کون سی ہیں، ایک وہ روایت کہ جو ریجیکٹڈ ہیں، جن کو آپ قبول نہیں کریں گے یا ان میں آپ کو بہت ساری چیزوں کو اور دیکھنا پڑے گا، وہ ریجیکٹڈ، ان کی کیا کلاسیفیکیشن ہے۔ کوئی بھی حدیث مردود کب ہوتی ہے یا ریجیکٹڈ کب ہوتی ہے، اس کے لیے 2 بنیادی اس میں خرابیاں ہوں یا ان میں سے کوئی ایک خرابی ہو تو وہ حدیث مردود ہو جاتی ہے۔ ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ اس میں صحیح حدیث کے لیے وہ جو 5 شرائط ہیں وہ کیا ہے، ذرا اس کو جلدی سے ریوائز کر لیں کہ پہلی بات تو یہ کہ سند متصل ہو، کنیکٹڈ ہو، یہ حدیث جو بیان کی جا رہی ہے جو اس کا راوی ہے اس نے کسی سے سنی ہو، اس نے کسی سے سنی ہو، اس نے on the way back to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سنی ہو، ان کا آپس میں کنیکشن ہو، اتصال السند۔ تو یہ ایک اس کی کنڈیشن تھی۔ دوسری یہ تھی کہ ابھی جو راوی ہیں ان میں کچھ خاص چیزیں، تو 2 بڑی خصوصیات ان میں پائی جانی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ یہ راوی زبردست قسم کا ہو، ٹرسٹ وردی ہو، صحیح ہے، ٹرسٹ وردی مطلب عادل ہو، حرام سے بھی بچتا ہو، کبائر سے صغائر سے، اور بہت اس کے معاملات فرائض کے بارے میں بڑے کلیئر، اور لوگ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہو، معاشرتی بیماریوں میں بھی مبتلا نہ ہو، اخلاقی برائیوں میں بھی مبتلا نہ ہو، بڑا عادل ہو۔ اور دوسرا ہے کہ ضبط اس کا حافظہ بھی بڑا زبردست ہو، ہے نا، اس میں پریسیجن زبردست ہو، ریٹینٹیو میموری ہو، تو یہ اس کو کہتے ہیں ضابط، تو ضبط اس میں زبردست ہو، عادل ہو، ضبط ہو، یہ 2 اس کی کوالٹیز ہو گئی۔ پھر حدیث کی اپنی کچھ چیزیں ہیں، وہ یہ اس میں کوئی شاذ بات نہ ہو۔ شاذ کا مطلب یہ کہ ہے تو یہ حدیث کا پوائنٹ صحیح، لیکن یہ بڑی کسی حدیث کی یا کسی اور بڑے راوی کی روایت کے خلاف بات کہہ رہا ہے یہ راوی، تو وہ حدیث میں شاذ، حدیث شاذ ہو جائے گی، تو اس میں شذ آ گیا، تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آخری چیز اس میں کوئی ہڈن ڈیفیکٹ نہ ہو، علہ اس کو کہتے ہیں، علہ بیماری، ہلکی سی کوئی ایسی بیماری، وہ بھی اگر نہ ہو تو پھر یہ حدیث صحیح ہوتی۔ اب ان میں لیولز آ جائیں گے کہ کس درجے کی قبول ہے، کس درجے کی قبول نہیں ہے۔ تو چین میں اگر کوئی بریک آ جائے، یہ چین چلی آ رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان میں اگر کوئی بریک آ جائے تب بھی حدیث مردود ہو جائے گی، یا راوی کے جو دونوں کوالٹیز ہونی چاہیے ان میں کوئی اس کے اوپر ریجیکشن آ جائے، کوئی اس کے اندر کوئی بیماری آ جائے، کوئی ایسا پرابلم آ جائے، کرٹیسزم آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں طعن، طعن راوی اور سخت راوی۔ سخت کے معنی گر جانا، سخت نہیں، خا والا نہیں ہے، سین قوف اور طا والا، سخت، اسقاط حمل، یہ بہت سنا ہوگا کامن، ہے نا، مس کیرنگ یعنی ابورٹ کرنے کی جو دوائیں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں اسقاط حمل ادویہ، ہے نا، تو اسقاط معنی گرنا، سخت کے معنی گرنا۔ تو راوی گر گیا مطلب یہ کہ چین کی نیریشن ہے، بیچ میں بندہ غائب، ایک بندے کا نام ہی نہیں یا کسی نے بتایا نہیں، تو یہ اس طرح سے بھی حدیث مردود ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ راوی کے اوپر کوئی طعن کیا گیا، راوی پہ کوئی کرٹیسزم کیا گیا، کہا گیا کہ بھئی راوی ٹھیک نہیں ہے، اس میں کوئی ہے عیب۔ تو آج سخت کے بارے میں بات کریں گے کہ راوی اگر بیچ میں سے گر جائے تو اس کی کیا قسمیں اور تقسیمیں ہوں گی۔ اس کی تقسیم ایسی ہوگی کہ
सख्त रावी और तान रावी। सो तान रावी वाले हिस्से को छोड़ दीजिए, सख्त रावी की आज बात करते हैं। वो सख्त रावी जो उसमें रावी गिरा है वो बिल्कुल वाज़ेह है, पता चल गया। मिसाल के तौर पे एक इमाम बुखारी अगर फ़र्ज़ कीजिए या इमाम मुस्लिम या इमाम अबू हनीफा कहें कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, ये तो नहीं कहेंगे क्योंकि बात गलत हो जाएगी, वो यूँ कहेंगे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तो बीच में रावी कहाँ गए? या मैं और आप कहें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम सारे करते हैं ना, सुबह शाम हदीसें जो बयान करते हैं तो हम कहते हैं भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तो आपने अल्लाह के रसूल से सुना है? बीच में किस से सुना, कहाँ से सुना? तो चूँकि अब चीज़ें कोडिफाइड हो गई हैं तो उम्मीद ये होती है कि आप किसी बुक का रेफरेंस दे देंगे या आपके जहन में होगा, या अगर उस्ताद जो है वो खुद सनद रखता है और चेन है उसके पास, तो उसकी वो कहीं ना कहीं लिखी होगी या उसको याद होगी या उसने बयान कर दी होगी या कहीं लिखी पड़ी होगी उसके पास, तो आप उससे सवाल करेंगे कि हाँ भाई मैंने अपने उस्ताद से और उन्होंने उससे सुनी बोलते हुए तो चेन उसके पास होगी, या किसी किताब की हम फना किताब के रेफरेंस से बात कर रहे हैं तो सनद उसमें होना ज़रूरी है। आजकल तो ठीक है ऐसे बात की जा सकती है, लेकिन असल में जब हम ऐसे हदीस बयान करते हैं तो ये हदीस सख्त रावी, इसमें सारे रावियान तो गिरा दिया आपने कब सुना अल्लाह के रसूल से डायरेक्ट नहीं सुना। तो चूँकि आजकल के हवाले से वो ठीक है, लेकिन जनरली उस ज़माने में बिलखुसूस जबकि हदीसें जमा हो रही थी, इब्तिदाई ज़माना था, तो बहुत इसका ख्याल रखा जाता था कि कौन रावी किससे नरेट कर रहा है। तो ये कभी कभी छुपा छुपा होता था, कभी कभी खुला खुला होता, तो कभी छुपा भी होता था, बिल्कुल क्लियर है, पता चल गया जैसे हमने कई बार। लेकिन हज़रत आयशा मिसाल के तौर पर कोई हदीस बयान फरमाए, अबू हनीफा बयान फरमाए, हसन अल बसरी बयान फरमाए, अब ये बीच में पता नहीं इन्होंने डायरेक्ट किसी सहाबी से सुना है या सहाबी से एक वास्ते के जरिए सुना, ये नहीं पता चल रहा क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिया, दोनों काम हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये चीज़ हिडन भी हो जाती है कभी कभी कोई शख्स ऐसा छुपा के करता ही है जानबूझ के, ताकि पता ना चले किससे रवायत कर रहा हूँ, तो ये भी एक मसला है। तो सख्त वाज़ेह खुला खुला जो होता है उसकी मिसाल ये वाला सफ़ा छोड़ दी, इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो सारे को मैंने एक शीट पे ऐसे कर दिया कि आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या है। हम अभी सख्त में पढ़ रहे हैं और सख्त में भी सख्त वाज़ेह, इनकी कुछ मिसालें देखते हैं, ठीक है। इस ग्रुप की पहला ग्रुप कि वाज़ेह तौर पर क्या क्या तरीके से रावी गिर जाए तो क्या बनता है। तो अब आप देखिए, एक रावी उसमें गिर गए, एक से ज़्यादा, जैसा कहा कि कभी बहुत वाज़ेह भी हो सकता है, कभी कभी छुपा हो सकता है कि आपको डिफरेंट पता ही नहीं चले कहाँ पे गिरा है रावी। तो जब वादे किया जाए, जब बिल्कुल रावी वाज़ेह तौर पर गिर चुका हो, तो ये इन 6 तरीके से उसी क्लासिफिकेशन की जा सकती है। पहली, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर दफ़ा जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं जिसमें नहीं गिरेगा उसका भी तस्करा कर देते हैं ताकि पता चल जाए जो सही है उसको क्या कहा जाएगा, ताकि हर क्लासिफिकेशन में सारी हदीसें किसी न किसी तरह फिट की जा सकती है। सो वो हदीस जिसमें सारे रावी कनेक्टेड हैं तो ज़ाहिर बात है वो सख्त तो ना हुआ, वहाँ पे इत्तिसाल है, वहाँ सनद का इत्तिसाल है। मुत्तसिल सनद उसको हदीस मुत्तसिल कह लीजिए या मौसूल कह लीजिए, मतलब ये कि ये यहाँ से लेके ऑल द वे बैक टू कनेक्टेड है, यानी इसमें कनेक्शन है हर एक का दूसरे के साथ, हर दर्जे का रावी मौजूद है। लेकिन इसमें ये शर्त नहीं है कि ये कनेक्शन कहाँ तक जाए, क्या अल्लाह के रसूल तक भी जाए या सहाबी तक चला गया तब भी काफ़ी है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो इत्तिसाल सनद, लेकिन सारी कड़ियाँ आपस में मिली होनी चाहिए वहाँ तक, एक तो ये। अब अगर ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच जाए तो इसको मरफू कहते हैं। ये गुफ्तगू अलग से आएगी, बाद में दोबारा आएगी, यहाँ भी इसका तस्करा ज़िमनी तौर पर आ गया तो उसको कह देता हूँ कि अगर ये सनद इत्तिसाल कनेक्टेड होते 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 चेन इतनी लंबी हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गए तो उसको कहते हैं हदीस मुत्तसिल भी है, मरफू भी है। क्या है मरफू? मरफू का मतलब ऊंची हो जाना, ऊंची है, पहुंची हुई, पहुंच गई अल्लाह के रसूल तक। दूसरा, यही हदीस है कनेक्टेड, लेकिन कनेक्ट होके पहुंची है सिर्फ एक सहाबी तक। सहाबी ने आगे ये नहीं बताया कि उसने अल्लाह के रसूल से सुना या नहीं सुना, बस ये सहाबी तक कनेक्टेड है, आगे का नहीं पता चल रहा। डायरेक्ट सुनी या किसी और सहाबी से सुन के फिर अल्लाह के रसूल से सुनी, इनडायरेक्ट सुनी। तो कभी ये भी हो सकता है कि वो, बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो सहाबी किसी ताबई से सुने, सही ना। और क्योंकि ताबई इत्तफाक से और एक सहाबी का शागिर्द है तो इसने इस ताबी से सुना, उस ताबई ने फिर बताया कि मैंने फला सहाबी से सुना था, उन्होंने अल्लाह के रसूल से। यूँ भी होता है, कभी डिटूर करना पड़ता है, ऐसा भी कम होता है, लेकिन ऐसा होता है तो ये पता नहीं चलेगा, तो इसको हदीस मौकूफ़ कहते हैं। वहाँ तक भी ना पहुँचे बल्कि ताबई तक पहुँचा,
صحابی تک بھی نہیں پہنچی بلکہ تابعی تک پہنچی، ایک اسٹیپ اور نیچے، تو اس کو موقوف کہتے ہیں. لیکن یہ جیسے میں نے بتایا کہ مرفوع، موقوف اور مقطوع کی جو گفتگو یہ بعد میں دوبارہ تفصیل سے آئے گی کسی اور وقت، اگلے کسی سبق میں، 2-3 اسباق میں. تو فی الحال تو یہ بات یاد رکھیں کہ سند کنیکٹڈ ہے، اس کو کہتے ہیں سند متصل. ظاہری بات ہے کہ یہ خود سند تو صحیح ہو گئی، یہ تو بات پہلی کنڈیشن تو اس میں آ گئی کہ سند متصل ہے، لیکن کیا یہ حدیث صحیح ہو جائے گی اس بنیاد پر کہ سند کنیکٹڈ ہے؟ نہیں، باقی کنڈیشن بھی تو دیکھنی پڑے گی نا. تو اس لیے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ باقی راویوں کا کیا معاملہ ہے، اور اس میں شاذ اور علت ایشوز تو نہیں ہے. تو اس بنیاد پر وہ حدیث دیکھی جائے گی کہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح، وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ایک چیز ہمیں پتہ چل گئی بھائی، پہلا اسٹیپ کلیئر ہے کہ اتصال السند اس میں موجود ہے. ایک صورت یہ ہے کہ اچھا اس میں وہ حدیث جو اس طرح سے متصل ہو اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچتی ہو، ایسی صحیح حدیث کو مسند کہتے ہیں. یعنی یہ سب سے گویا کہہ سکتے ہیں کہ ہائیسٹ لیول کی حدیث جو ہوتی ہے وہ حدیث مسند ہونی چاہیے. نہیں، صحیح ہونا ضروری نہیں، صحیح ضعیف کی بات نہیں ہو رہی. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ کنیکٹیوٹی میں all the way back to رسول اللہ پہنچ گئی. صحیح اور حدیث کے تو باقی کنڈیشن بھی چاہیے. ابھی تو پہلے ہی اسٹیپ ہے کہ کنیکٹنگ ہے کہ نہیں ہے، ساری حدیث ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو رہی ہے کہ نہیں، راویان آپس میں لنکڈ ہے کہ نہیں، چین کہاں تک جا رہی ہے. صحیح ہے، اس کو مسند کہہ دیتے ہیں. تو اب چونکہ 2-3 نام آ گئے تو ان کو ذرا چین بنا کے دکھا دیا آپ کو کہ یہ دیکھیے یہ چین ہے، پوری کنیکٹڈ ہے آپس میں، اور سمجھ لیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی. تو اس کو کہیں گے یہ مسند ہے. مرفوع وہ بھی اللہ کے رسول تک پہنچتی ہے، لیکن پورا اس کا کنیکٹڈ ہونا ضروری نہیں ہے. وہ کنیکٹڈ ہو بھی سکتی ہے، اگر کنیکٹڈ بھی ہو تو یہ ہو جائے گی، اور مرفوع بھی ہو تو مسند بن جائے گی. تو گویا مسند سے نیچے درجے کی 2 چیزیں کیا ہیں، اس میں رفع بھی ہو یعنی پہنچو بھی ہو، مرفوع بھی ہو، اور متصل بھی ہو. کیونکہ متصل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ متصل اللہ کے رسول تک پہنچے. کنیکٹڈ تو ہے لیکن یہاں پہ رک گئی، تابعی پہ رک گئی، صحابی پہ رک گئی. تو اگر ایسا رک جائے گی تب بھی وہ مسند نہیں بنے گی. مسند کے لیے یہ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے کہ کنیکٹڈ بھی ہو اور اللہ کے رسول تک بھی پہنچے. صحیح. تو مسند یاد ہے کہ اس میں ایک ضمنی بات یہ بھی یاد رکھیں کہ مسند ایز اے ورڈ میں دو اس پہ ٹیک لگایا جائے. مسند حدیث کی کتابوں کی جو تقسیم ہے ان میں سے ایک کتاب کی تقسیم کو بھی کہتے ہیں. جیسے الجامع ہے، مستدرک ہے، مستخرج ہے، یہ کتابوں کے نام آئیں گے. سنن ہے، ان میں سے ایک مسند بھی ہے. اس لیے مسند امام احمد بن حنبل آپ نے نام سنا ہوگا، تو مسند ابی یعلا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ جب کتاب کی بحث آئے گی کس قسم کی کتابیں ہوتی ہیں، کس کس طریقے سے جمع کی جاتی ہیں، تو وہ اس میں سمجھائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن ذہن میں اس وقت ایک ریمائنڈر کے طور پہ، ایک پوائنٹ کے طور پہ اس وقت دوبارہ ریمائنڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی اس بات. اب یہ حدیث جو ہے امام بخاری جو لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں کہ حدثنا، یہ امام بخاری خود فرما رہے ہیں کہ میں نے، ہمیں بیان کیا. کس نے؟ ہم سے کس نے بیان کیا؟ عبید اللہ ابن موسیٰ. قال اخبرنا حنظلة بن ابی سفیان عن اکرمہ ابن خالد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الاسلام على 5 شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. امام بخاری کے بھی حدیث جو ہے سارے کے سارے راوی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. سارے کے سارے راوی جو ہیں انہوں نے اللہ کے رسول تک بات پہنچا دی، اللہ کے رسول تک بات پہنچی. تو اب یہ حدیث مسند ہے، یعنی یہ متصل بھی ہے، مرفوع بھی ہے، کنیکٹڈ بھی ہے، اللہ کے رسول تک بھی پہنچ گئی ہے. اس کو آپ مسند کہہ لیجیے، گویا دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ متصل میں ضروری نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچے، اور مرفوع میں پہنچے گی تو، لیکن ضروری نہیں کہ کنیکٹڈ بھی ہو، بیچ میں کہیں پہ راوی گرا ہوا بھی ہو سکتا ہے کہ موجود نہ ہو بیچ کا راوی. صحیح ہے. تو یہ دونوں مل کے مسند بناتی ہے. یہ تو ہو گئی صحیح حدیث، مطلب زیادہ کنیکٹنگ ہے. اس سے کم درجے کی اور کنیکٹڈ کیا ہے، کم کیا ہے، وہ حدیث کے جس میں ایک سے زیادہ نیریٹرز کے نام ہی نہ لیے گئے، اور ظاہری بات یہ حدیث بھی ٹھیک نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں معلق حدیث. حدیث معلق وہ حدیث ہے جو لٹک رہی ہے. صحیح ہے نا. جیسے قرآن کہتا ہے کل معلقہ مت چھوڑ دو. اگر تمہارا جھکاؤ اپنی 2 بیویوں میں سے ایک کی طرف زیادہ ہو تو ایسا نہ کرو کہ دوسری کو بالکل ہی ایسا چھوڑ دے گا، وہ بیچاری ادھر پہ لٹکتی رہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن تو معلق کا مطلب لٹکا ہوا ہونا. صحیح. تو اس میں کیا ہے کہ آپ نے حدیث یہاں سے وہاں بیان کر دی، بیچ میں کوئی راویوں کو پتہ ہی نہیں، کوئی کنیکشن ہی نہیں، کوئی چین ہی نہیں.
تو جو ہم عموماً حدیثیں بیان کرتے ہیں کہہ دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اکثر معلق ہوتی ہے. تو بعض اوقات امام بخاری، اب یہ حدیث جو ہے قال ابو موسیٰ غطى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ حین دخل عثمان، کہ امام بخاری فرماتے ہیں اپنی کتاب میں لائیے کہ ابو موسیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنوں کو، اپنے رائس تھائس کو، اپنی رانوں کو کور کر لیا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے. تو اب ایسے بیٹھے تھے دوستوں میں احباب میں، بعد میں بیٹھے تو ذرا سا یہ کھل گیا، قریب کے چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو گھٹنا ہلکا سا کھلا ہوا تھا. تو حضرت عثمان داخل ہوئے تو آپ نے اس کو کور کر دیا. کسی نے کہا اللہ کے رسول آپ تو مطلب ایسا کیوں کیا؟ ہر چیز میں وہ تو سبق لینا چاہتے تھے سیکھنا چاہتے. فرمایا بھائی عثمان سے تو، دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. عثمان غنی اسی لیے کامل الحیا والایمان کہلاتے ہیں نا. تو بہرحال تو یہ روایت امام بخاری لائے ہیں، لیکن اس سے پہلے چین اپنی نہیں نیریٹ کی، جیسے پچھلی حدیث میں کی تھی، اس میں نہیں کی. تو ایسی احادیث بخاری میں آتی ہیں لیکن وہ حدیث کے طور پر نہیں لاتے ہیں. امام بخاری ایسی احادیث جو تعلیقاً لاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تعلیقاً لانا، یعنی معلق حدیث لے آتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں لاتے کہ یہ حدیث کا نمبر کاؤنٹ ہو، اس کو حدیث کے طور پر نہیں لاتے، بلکہ یا تو چیپٹر ہیڈنگ میں لے آتے ہیں، صحیح ہے، یا شواہد کے طور پہ لے آتے ہیں، متابعات کے طور پہ لے آتے ہیں کہ اس حدیث جو میں نے بیان کی ہے یہ حدیث صحیح ہے، اس کو اور بھی پوٹینشیٹ کرتی ہیں یہ باتیں، مزید پوائنٹ یہ بھی، اس سے بھی اس کو اور مضبوطی مل جائے گی. تو اس طرح سے وہ تعلیقاً بہت ساری چیزیں بیان کر دیتے ہیں. وہ حدیث کے نمبر میں کاؤنٹ نہیں ہوتی، ان کو ہم حدیث کے طور پہ بخاری کی کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں. ایک گروہ علماء کا ایسا کرتا ہے، محدثین کا ایسا کرتا ہے. تو ان حدیثوں کی اسی لیے وہاں امام بخاری یہ اہتمام نہیں کرتے کہ اپنی پوری چین وہاں تک بیان فرمائے. لیکن چونکہ ان حدیثوں کو اور امام جو ہیں حدیث کے انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، تو اب کے زمانے میں بڑا آسان ہے، ہم ان کو وہاں پہ چین چیک کر لیتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ امام بخاری یہ حدیث صحیح ہے، اپنے اگر سے چین نہیں بیان کی، اور چین نہ بیان کرنے کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو حدیث میں ڈیفیکٹ آ گیا، حدیث تو یہ قابل قبول نہ رہی بلکہ قابل رد ہو گئی. لیکن ہم کہیں گے نہیں، اس لیے کہ ہمیں اس کی اور چین دوسری جگہ سے مل گئی، اوتھینٹک ہے، پتہ چل گیا. تو یہ چین تو نہیں ہے ٹھیک، یہاں پہ تو چین موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ مضمون ٹھیک ہے، اس کا متن ٹھیک ہے، سند ٹھیک نہیں، اس حدیث کا سند ٹھیک نہیں، اس لیے سند ٹھیک نہیں، کنیکٹڈ ہی نہیں. جب کنیکٹڈ ہی نہیں ہے تو بخاری میں ہو یا مسلم میں ہو کنیکٹڈ نہیں، تو یہ حصہ یہ حدیث ایز اے ہول آن اٹس اون صحیح نہیں. لیکن کہ یہ بات ٹھیک ہے، ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اس لیے کہ دوسری جگہوں پر سند سے آ گئی، بس وہ والی چین ٹھیک ہے، وہ والی بات ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمیں چین پتہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، اس کو قبول کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن جیسے میں نے بتایا اس کی بنیاد پر صحیح بخاری پر کوئی حرف نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ایز اے حدیث نہیں آئی، بلکہ شواہد یا سبجیکٹ میٹر یا ہیڈنگ، تراجم ابواب یا اس کے لیے آتی ہے، ایک پوائنٹ بتانے کے لیے، صحیح ہے، سبق کے لیے. تو اسی لیے رول یہ ہے کہ اگر یہ ایسی تعلیقات بخاری یا مسلم میں آ جائیں یا اور کسی بڑی ایسی کتاب میں کہ جس میں پتہ ہے کہ اس کے ائمہ، اس کے لکھنے والے بہت اہتمام کرتے ہیں صحیح صحت کا اور سب چیزوں کا، تو ان کا ایسا کرنا حدیث کو ریجیکٹ نہیں کرواتا. ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پیچھے بہت ساری دلائل ہوں گی، بہت ساری چیزوں کی جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، صحیح ہے. اور وہ عموماً جیسا میں نے کہا کہ اس کی سندیں اور جگہوں پہ مل جاتی ہیں. تو عام دوسری کتابوں میں بہرحال اس میں پھر آپ کو زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے. اور بعض لوگ خود بخاری کی بھی ایسی احادیث کو تھوڑا سا کوشچن کرتے ہیں، لیکن ایز اے ہول وہ کوشچنیبل نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. ایک درجہ یہ ہوا. دوسرا درجہ حدیث کا کیا ہے کہ ایک تابعی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، ارسال کر دیا حدیث کو، صحیح ہے. مثال کے طور پہ امام مالک فرماتے ہیں ان ابن شہاب ان سعید ابن المسیب، ابھی تابعی ہیں سعید ابن مسیب، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المزابنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا، روکا، پروہیبٹ کیا اس چیز کو. مزابنہ کیا ہوتا ہے؟ مزابنہ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت سارے کھجور تر ہیں، اس کے بدلے جو فریش جو ہے ان کو اولڈ کے بدلے میں ایکسچینج کر لیا. اس طرح کی ڈیلنگ جائز نہیں ہے. یا کچھ فصل یہاں لگی ہوئی ہے، آپ نے تو کٹی کٹائی لے لی اور اس کے ایکسچینج میں آپ نے ویٹ گندم کا بورا دیا، میں نے اسے یہ لگی ہوئی جو فصل ہے جس کے بدلے میں ایکسچینج کر لیا. اس طرح کی ٹریڈ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس کو مزابنہ کہتے ہیں. فقہ کی اصطلاحات اور اس کی تفصیلات ہیں، وہ چھوڑتے ہیں، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے سمجھنے کا. اس وقت جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ کہ سعید ابن مسیب جو ہیں وہ تابعی ہیں. اب ظاہری بات ہے انہوں نے یہ حدیث جو سنی ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ تو نہیں سنی، یا تو کسی اور تابعی سے سنی یا کسی صحابی سے سنی، دونوں کا نام نہیں لیا. تو یہ حدیث مرسل ہو گئی.
کیا کہتے ہیں اس کو، حدیث مرسل، ارسال کر دی مطلب بھیج دی، ڈائریکٹ نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول تک تو یہ رفع ان کا نہیں تھا، پہنچ نہیں پایا تھی حدیث، لیکن انہوں نے ارسال کر دی کہ یہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے روکا مزابنہ سے. تو ایسی حدیث بھی اکثر کے نزدیک محدثین جتنے ان کے نزدیک یہ ریجیکٹڈ ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ایسی احادیث کو ثقہ راویوں سے قبول کر لیتے ہیں. کہتے ہیں بھئی یہ راوی اتنا ثقہ ہے، اتنا اعلیٰ درجے کا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کسی صحابی ہی سے سنا ہوگا یا کسی تابعی سے، دونوں صورتوں میں مستند لوگوں سے سنتا ہے. اس کی روایتیں ہیں ہی ایسی، یہ ایسے لوگوں سے چند لوگ، اس میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کی پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس تابعی کی مراسیل جو جمع ہے مرسل حدیث کی، مراسیل اس کی جو ہیں ایسی روایتیں جو وہ کوفیوں سے بیان کرتا ہے تو وہ صحیح ہوتی ہے، شامیوں سے کرتا ہے تو نہیں ہوتی، مثال کے طور پہ یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ باریکیاں بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نہیں، ان کی ہے تو مرسل حدیث لیکن ہمارے یہاں اس کی گنجائش ہے، یہ حدیث ہم اس کو لے لیں گے. دوسرا امام کہتا ہے کہ نہیں، ہم نہیں لیں گے. امام شافعی اس بارے میں ذرا زیادہ اسٹرکٹ ہے، وہ مرسل حدیث کو عموماً نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس لیول کا بھی ہو، الا یہ کہ کوئی اور حدیث اس کو سپورٹ کر رہی ہو، الا یہ کہ کوئی اور حدیث جو ہے وہ اس میں یہ الفاظ آ گئے ہیں، کچھ قرآنی آیات ہو یا کوئی قرینہ بتا ایسا ہو کہ جس سے لگے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے، یا کچھ اور اس کو سپورٹ کرنے کے ایویڈنسز اور بھی ہوں. ورنہ وہ عموماً ارسال کی بھی حدیث، مرسل حدیث کو امام شافعی نہیں قبول کرتے آسانی سے. صحیح. حناف کے ہاں جو ہے اکثر ارسال تابعی، کیونکہ اگر جید لیول کا ہے، بہت ہائی لیول کا ہے، حسن بصری ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، تو عموماً ان کی، سعید بن مسیب تو بہت ہی بڑے امام ہیں، اور تو ان کی روایتوں کو بڑے آرام سے قبول کیا جاتا ہے. احناف کے زیادہ ظاہر بتا، اگر یہ ٹکرا رہی ہوں گی تو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن جنرلی قبول کرتے ہیں. صحابہ کی مراسیل، اب ایک صحابی نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے، یا اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول ایسا کیا کرتے تھے، اور اس نے بیچ میں یہ نہیں بتایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ سنا یا نہیں سنا. یہ ہمیں پتہ چلا کہ سنا تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ جو حدیث آئی مثال کے طور پہ بہت کم ہوتا ہے ایسا، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ من الوحی، صفحہ اوپر آ گیا، اول ما بدئ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصل میں یہ حصہ جو ہے، یہ حصہ یہ پہلے ہے، کلک ہونے میں کچھ گڑبڑ ہوئی. سو اول ما بدئ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ، الرؤیا الصالحہ فی النوم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی کی پہلی چیزیں نازل ہوئیں، شروع میں جو چیز آپ پر اتری، جس چیز سے آپ پر وحی آنا شروع ہوئی، وہ سچے خواب تھے، نیک اور پاکیزہ خواب تھے. ابتدا میں آپ کو یاد ہے، تو 6 مہینے ہم بات کرتے ہیں کہ 6 مہینے نبوت ملنے سے پہلے آپ کو خواب آتے تھے، سچے خواب. صبح وہ روزے روشن کی طرح وہی ہوتا تھا جو آپ نے خواب میں دیکھا ہوتا تھا. وَكَانَ لَا يُرَى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبَاحِ، صبح میں جیسے پاؤ پھٹ جاتی ہے اور وہ پردہ ہٹ جاتا ہے اندھیرے کا اور روشنی نمودار ہو جاتی ہے، اس سے شفق صبح کی جو کھل جاتی ہے، اسی طریقے سے، یعنی وہ کہتے ہیں نا رات کی تاریکی ختم ہو گئی، صبح صادق ہو گئی، پردہ ہٹ گیا تو اندھیرا ہٹا اور اس میں سے روشنی سورج کی نظر آنے لگی. تو اس طرح سے جیسے کہ پھر جب دن بالکل روشن ہو جائے، اتنا زیادہ روشن ہو کے وہ چیز ہو جاتی تھی جو رات میں دیکھی ہوتی تھی، صبح میں وہی ہوتا تھا. جو آپ نے رات میں دیکھا صبح میں وہ چیز بالکل ایسی ہوتی تھی. تو 6 مہینے تک آپ کو اس طریقے کے سچے خواب آتے تھے. اب یہ روایت حضرت عائشہ فرمانی بخاری میں، لیکن حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ یہ واقعہ سنا کہ نہیں سنا نہیں پتا. آپ تو وہاں تھی نہیں، آپ تو یہ کہہ نہیں رہی اس حدیث میں، تو حضرت عائشہ یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے بعد میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. احتمال ہے یہی ہوا ہوگا کہ آپ کو بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بتایا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی ماں نے، اماں نے بتایا، ہوتا ہے آپ کے ابا نے بتایا، کسی اور صحابی نے بتایا، آپ نے کسی اور سے سنا، ڈائریکٹ نہ سنا. تو ڈائریکٹ نہیں سنا تو بیچ کا راوی غائب ہوگا، وہ دوسرا تابعی، وہ دوسرا صحابی ہے کہ کون، ایک راوی مسنگ ہے. تو ایسی مراسیل صحابہ کی جو ارسال کی ہوئی مرسل حدیث ہوتی ہیں، اس کے بارے میں تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ قبول ہے. ظاہر بات ہے صحابی کسی صحابی سے سنے گا، یا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ تابعی سے سنے، جس سے بھی سنے گا وہ ٹاپ لیول کا ہوگا، ویریفائی اس کا کیا ہوا ہوگا، اس کو اطمینان ہوگا. اور سارے صحابہ جو خود بخود عدول ہیں، سب اللہ کے نزدیک عدل پر ہیں. جو عدالت جو کنڈیشن ہے وہ سب صحابہ میں، اس پر اہل سنت والجماعہ کا اجماع ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں. اس میں اس پریشانی کی ضرورت نہیں کہ آپ چیک کریں کہ ان کا لیول کیا ہے عدل میں، نہ، وہ سب ٹاپ لیول پہ نمبر 1. صحیح ہے، اس لیے کہ قرآن نے اس کی
شواہد بہت سارے بیان کر دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ان کے بارے میں، ان کے دیندار، ان کے تقوی والے ہونے پر دلالت کرتی ہے، ان سے اللہ کا راضی ہونا اور اللہ کا ان سے راضی ہونا۔ قرآن نے سینکڑوں احادیث آیات اس بارے میں بیان فرمائی ہے الحمدللہ۔ اب ایک سے زیادہ راوی بیچ میں غائب ہو گیا، ادھر بھی غائب ہے چوتھے پانچویں درجے پہ، وہاں بھی غائب ہے، ایسی حدیث کو ایک سے زیادہ، اس کو منقطع کہتے ہیں، وہ حدیث جس میں انقطاع ہو، کٹ گئی، کٹاؤ ہو۔ حدثنا عبد الاعلى بن حماد النرسي قال حدثنا بشر بن منصور السلمي عن الخليل بن مرة عن فرات بن سليمان قال قال علي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه ألا يقوم أحد فيصلي 4 ركعات قبل العصر يقول تم نورك فهديت فلك الحمد عظم حلمك فعفوت ويقول فيهن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلك الحمد بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا۔ مسند ابی اعلیٰ کی روایت کہ اب یہاں پر فرات ابن سلیمان جو ہیں، فرات ابن سلیمان جو راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا، اور پھر حدیث روایت کرتے ہیں کہ کوئی 4 رکعت ایسے کی نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا کرے، تم نور، کہ مکمل ہوا آپ کا نور، تو آپ نے ہم کو ہدایت دی، تو آپ کے لیے حمد ہے، تو ہمیں معاف فرمائیے۔ اس طرح کے جو الفاظ یہ آئے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو فرات ہیں ابن سلیمان، ان میں اور حضرت علی کے درمیان جو راوی ہے وہ پتہ نہیں، کیونکہ یہ تابعی نہیں ہے بلکہ اتباع تابعین میں سے، ان کے اور حضرت علی کے درمیان میں کوئی نیریٹر ہے جس کا پتہ نہیں چل رہا، انہوں نے بتایا نہیں، کس سے سنا نہیں، حضرت علی سے ہزاروں لوگوں نے سنا، صحابی رسول ہے اور جید ہے، خلیفہ بھی تھے، اتنے لوگوں نے ان سے سنا ہوگا، تو انہوں نے کس سے سنا وہ پتہ نہیں چل رہا، تو بیچ میں راوی مسنگ ہو گیا، تو یہ حدیث منقطع ہو گئی کہ ایک راوی ان آئیڈینٹیفائڈ موجود ہے اس میں، اس طرح نکال لیتے ہیں۔ تو لوگ گھڑتے جب تھے تو یہ سب کام کرتے تھے، بیچ میں اپنے طور پر چیزیں نکال لیتے تھے اور بنا لیتے تھے، لیکن ائمہ جرح و تعدیل جو ہیں، اسماء الرجال کے جاننے والے، وہ ایک ایک چیز میں چھان پھٹک کر کے نکال لیتے تھے، کہاں پہ کیا گڑبڑ ہے، اس میں یہ شاذ ہے، اس میں یہ علل ہے، اس میں یہ پریشانی ہے، اس میں یہ گڑبڑ ہے، یہ آدمی اس وقت کا ہے، یہ آدمی بھی اس وقت کا ہے، پاسبل ہے کہ ان سے سنا، لیکن جس وقت انہوں نے یہ بات بیان فرمائی ہے، ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت یہ موقع تھا، یہ کام ہو رہا تھا، اس کے بارے میں، یہ آدمی کے بارے میں پتہ چل گیا وہاں سے کہ یہ فلاں جگہ موجود تھا، تو یہ تو اس جگہ تھا ہی نہیں جہاں پر یہ بیان ہوا، اس نے ڈائریکٹ کیسے سنی، اس کا مطلب ڈائریکٹ نہیں سنی، انڈائریکٹ سنی، تو انڈائریکٹ جس سے سنی اس کا حوالہ کیوں نہیں دیا، اس نے اپنی سند عالی کرنے کے لیے اپنی بات بڑھا دی، انہوں نے کہا ہاں ہم سب موجود تھے، ایسے ہی کہ ہم سارے لوگ کہیں آج کی مجلس میں سیف موجود نہیں ہو، سیف کہیں جناب کہ ہاں ڈاکٹر سلیم کی کلاس میں موجود تھا، تو وہ کوئی علت معلوم کرنے والا کہے گا ہم کی کلاس میں تو تھے، لیکن یہ کلاس تو ہوئی 2015 کے شروع میں، اور اس کلاس میں تو تم اس وقت لندن میں نہیں تھے اور دبئی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ اعصام کہیں لیکن نہیں، تم تو آتے تھے ریگولر، اگر اس وقت انڈیا میں گھوم رہے تھے، مزے کر رہے تھے، پکڑے گئے، تو اس طرح سے معلوم کر لیتے ہیں، وہ تفصیلات بہت زیادہ جاننے کی وجہ سے، تو یہ حدیث منقطع ہو گئی، ایک راوی اس میں غائب۔ معضل وہ حدیث ہے جس میں، اچھا ایک فرق ان دونوں میں ہے، اس میں پہلے بیان کر دینا کہ اس میں 2 یا 2 سے زیادہ راوی غائب ہو، لیکن ایک ساتھ، ایک ہی ساتھ کے 2 راوی غائب ہوں، یہ بھی غائب، اس کے اوپر والا بھی غائب۔ منقطع میں تو یہ ہے کہ 2 اگر غائب ہوئے تو ایک یہاں ایک وہاں، ضرور دونوں کنیکٹڈ نہیں ہونے چاہیے، اگر دونوں کنیکٹڈ ایک ہی وقت، ایک ہی کنزیکٹو، یکے بعد دیگرے مسلسل کوئی 2 راوی یا 2 سے زیادہ راوی اگر غائب ہوں تو اس کو حدیث معضل کہتے ہیں، اور یہ حدیث بھی ظاہری بات ہے ریجیکٹڈ ہے۔ عن مالک انہ بلغہ ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمملوک طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل الا ما يطيق۔ یہ موطا امام مالک لے کر آئے، کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آپ کا خادم ہو، غلام ہو، اس کو کھانا کھلانا اور معروف طریقے سے، یعنی کسٹم کے مطابق، جو بھی آپ کا نام ہو اس کے مطابق اس کو کپڑے پہنانا، یہ ذمہ داری مالک جو ہے وہ اپنے مملوک کو، جو اس کا غلام ہے، جو اس کا آقا ہے، جس کے اوپر وہ نگہبان ہے،
اس کو یہ کھانا بھی کھلائے اور اس کو کپڑے بھی پہنائے اور اس سے ایسا کام نہ لے، اس کو ایسے کام کی تکلیف نہ دے جس کی اس میں طاقت نہ ہو۔ اس سے کہو کہ چلو بھائی مجھے کندھے پہ اٹھا کے یہاں سے لے چلو پیدل برمنگھم، تو ظاہر بات ہے اس کے اختیار کی چیز نہیں ہے، اس کو ایسی چیز تکلیف میں نہ ڈالے کہ جو اس کو اٹھا نہ سکے۔ تو بات تو حدیث کے الفاظ تو ٹھیک لگتے ہیں، بات میں تو کوئی وہ نہیں، لیکن چین کا مسئلہ سند میں گڑبڑ کیوں؟ امام مالک بہت بڑے اتباع تابعین، لیکن بیچ میں دو بندوں کا واسطہ نہیں دیتے، کس تابعی سے سنا اور اس اور ابو ہریرہ سے ڈائریکٹ تو سنا نہیں۔ تو اس روایت میں بعد میں دوسری روایتوں سے پتہ چل گیا کہ امام مالک کی جو لے کر آئے ہیں موطا میں، ان کے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک نہیں بلکہ دو واسطے مسنگ ہو گئے، وہ دوسری جگہ میں پتہ چل گئے۔ تو محمد ابن عجلان اور عجلان ان کے والد دونوں کے دونوں ان کے ذریعے سنا، ڈائریکٹ عجلان سے بھی نہیں سنا بلکہ ان کے صاحبزادے محمد جو ہیں ان سے سنا۔ تو یہ دو بندے چونکہ بیچ میں مسنگ ہو گئے اور کنزیکٹیو مسنگ ہو گئے، تو اس لیے یہ حدیث معضل ہو گئی اور اس لیے اس کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ مضمون ٹھیک ہے، وہ اور روایتوں سے پتہ چل گیا کیونکہ دوسری سندوں میں ان دونوں راویوں کو پتہ چل گیا، اور ظاہر بات ہے یہ بھی ریجیکٹڈ حدیث ہوتی ہے ایسی حدیث۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم موضوع کی بات، جب حدیث کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس ایک چین کی بات کر رہے ہیں، ایک ایک چین کو الگ الگ لے رہے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ چین تو غلط ہے لیکن یہی حدیث دوسری چین سے بھی آ گئی، اسی لیے ایسی حدیث کو دیکھ کے آپ نے کہا ہم یہ حدیث پہ عمل نہیں کریں گے۔ نہیں، یہ ضروری نہیں، آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ حدیث سندن یا چینن، یعنی اس کی چین جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کا لازمی مطلب یہ نہیں کہ یہ حدیث قابل عمل نہیں۔ متن صحیح ہے، مطلب اس کا ٹھیک ہو سکتا ہے پہلی بات، اس لیے کہ کسی اور جگہ سے اس کی وضاحت ہو گئی، کسی اور حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرما دی، یا کوئی اور حدیث ہو جس میں پوری چین بھی موجود ہو، جیسا کہ دوسری روایتوں سے یہ نکال لیا کہ اس کے وہ دو راوی کون تھے، جب آپ کو پتہ چل گیا وہ دونوں بھی اگر ٹرسٹ وردی راوی ہیں، ان میں وہ ساری کنڈیشن پائی جاتی ہیں تو ٹھیک سیٹ ہو گیا، یا کسی اور نیریٹر نے ان کو اس طرح سے بیان فرما دیا، تو یہ اب عام آدمی کو تو نہیں پتہ چلے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی حدیث پہ یہ حکم لگا دینا کہ یہ حدیث ریجیکٹڈ ہے، فلاں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، بھائی اس نے کہا تو ہے لیکن وہ تو اس چین پہ کمنٹ کر رہا ہے، متن پہ کمنٹ نہیں کر رہا، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ چین پہ کمنٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہ چین تو گڑبڑ ہے، اس پہ کوئی اور چین موجود ہے، اس کی تحقیق تو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی 25 اور چین موجود تھی جس میں صحیح طریقے سے بھی آئی، آپ کو کیا پتا، یا کوئی ایک بھی آ گئی تو بھی ٹھیک ہو گئی، صحیح ہے نا؟ کھل رہی کچھ آنکھیں نہیں کھل رہی؟ صحیح جی یہ کہ حدیث امام مالک اگر ابو ہریرہ کو ہٹا کے بیان کرتے ہیں ڈائریکٹ رسول سے تو یہ مرسل ہو جاتی؟ نہیں، معلق ہوتی، کیونکہ مرسل تو یہ ہے کہ تابعی بیان کرے، امام مالک تو تبع تابعی ہے، امام تو ان کے اوپر والا جو راوی ہے امام مالک نافع کے شاگردوں میں سے ہے، ہاں تو نافع تابعی ہے نا، ٹھیک۔ تو اگر نافع کہہ دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور ابن عمر کا نام نہ لے تو مرسل ہو جائے گی، کیونکہ ضرورت نہیں کہ ہر حدیث جو وہ بیان فرمائے وہ سب اپنے یعنی استاد امام عبداللہ ابن عمر سے ہی سنی ہو، کسی اور سے بھی سنی ہوگی، ساری ایک ہی آدمی سے تو نہیں سنتا، پڑھتا بہت سے لوگوں سے۔ تو تابعی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نیریٹ کرنے کی کوشش کرے یا کرے تو اس میں اور بیچ میں تابعی کا واسطہ نہ دے تب وہ مرسل ہوتی ہے، اور یہ اگر کریں گے تو ظاہر بات ہے اس کی تو مثال ہی ہوگی کہ دونوں کے لیے، اور ڈائریکٹ اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیں پھر وہ معلق پیچھے لٹکی جیسے کہ بہت ساری روایت ہوتی ہیں۔ اس میں تھوڑا سا پتہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، میں نے ایسی کوشش کی کہ معلق تو یہ ہے کہ بھائی بیچ میں سے کٹیں گے، پتہ نہیں پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی، نو کنزیکٹیو ڈسکنیکٹ تو ہے لیکن نان کنزیکٹیو، کچھ یہاں کٹا کچھ وہاں کٹا، کئی ساری چیزیں بیچ میں ہاں کٹے ہوئے، اور معضل میں دو کٹے ہوئے لگاتار جیسے برابر برابر کی دونوں، اور مرسل میں ہے تو پوری سیدھی لیکن بس وہ تابعی پہ جا کے اوپر تک نہیں جا رہی، صحابی کا نہیں پتہ چلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تابعی ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، بس یہی کل گفتگو ہے۔ اور اس میں اسناد اگر دیکھا جائے تو مسند سب سے مضبوط ہوگی، اس کے نچلے درجے میں مرسل ہوگی، اس کے بعد متصل سند، ظاہر بات ہے کہ متصل سند جو ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے ضعیف بھی ہو سکتی ہے، متصل ہونے میں یہ ہے کہ درجہ تو اس کا اونچا ہے، اور بلکہ متصل کو اوپر ہونا چاہیے مرسل کے مقابلے میں، کہ مرسل تابعی پہ رک جاتی ہے، متصل جو ہے وہ عموماً صحابی تک بھی جا سکتی ہے، اور معلق وہ اور نیچے اوپر جا کے بیان فرما دیا، اور منقطع اس میں تو دو تین جگہ ادھر ادھر کٹاؤ ہے، پتہ ہی نہیں کیا سلسلہ چل رہا ہے، معضل میں لگاتار دو راوی اٹھ گئے بیچ کے تو پتہ ہی نہیں، بہت ہی زیادہ گیپ آ گیا،
اس طریقے سے اس کی ویکنیس بڑھتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے بھائی, تو یہ ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی, سمجھنے کی, اور ان لوگوں کی جنہوں نے اتنی بڑی خدمتیں کی ہیں, یہ بتانا, سمجھانا, خود پڑھنا, اس کے نوٹس بنانا, یہ ذرا مشقت کا کام ہے. جنہوں نے اس میں محنت